سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس بندے نے بھی میدان بدر میں بڑے جوہر دکھلائے تھے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ ان 10 میں سے بعض کو شہید کیا، بعض کو گرفتار کیا، تو ان میں سے اس خبیب کو گرفتار کیا تھا۔ یہاں بھی وہی معاملہ تھا، انہوں نے کہا کہ اس بندے نے بدر کے میدان میں ہمارے بڑے بڑے سردار قتل کیے گئے، بدلے کی آگ، اس کو بھی مکہ لے کے چلتے ہیں، پورے مکہ کو کٹھے کر کے ان کے سامنے اس بندے کو قتل کریں گے تاکہ پتہ چلے جس طرح مسلمانوں نے ہمارے بڑوں کو قتل کیا، آج ان کے لوگوں کو قتل کرتے گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مکہ میں لے کر آئے، مکہ میں جیسے یہ پہنچے تو مکہ میں بہت بڑا خاندان تھا، حارث کا خاندان۔ اس خاندان کا بڑا جو حارث تھا، اس کو پچھلے دنوں میں بدر میں مارا گیا تھا، مسلمانوں کے ہاتھ مارے گئے۔ اب جو ان کی اولاد تھی، بڑا غصہ تھا کہ ہم اپنے والد کا بدلہ چکا کے رہیں گے۔ اب انہوں نے اور تو کوئی موقع نہیں دیکھا، یہ انہیں موقع مل گیا۔ یہ جو گرفتار کر کے مشرکین میں سے بعض لوگ خبیب کو مکہ میں آئے تھے، تو حارث کے خاندان والے ان کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہم آپ سے لینا چاہتے ہیں، اگر آپ بیچو ہم قیمت دیتے ہیں، ہم اس بندے کو اپنے ہاتھوں قتل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا بدلہ، ہم بدلہ چکا لیں، ہمارا معاملہ ہمارا مسلمانوں سے برابر ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بڑی بھاری رقم دے کر حارث کے خاندان والوں نے خبیب کو خرید کیا۔ لوگوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو، آپ جہاں کہیں جائیں کسی کو لیا جاتا ہے تو اس کو رکھنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے، پالنے کے لیے، لیکن یہاں پہ عجیب معاملہ ہے، ان کو خریدا گیا ہے قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، لے کے ان کو بند کمرے میں ڈال دیا، بند کمرے میں ڈال کے زنجیروں میں جکڑ دیا، دروازہ بند کر دیا، کمرے میں کھڑکی چھوڑی ہوئی ہے جہاں سے معاملات کے خبر لیتے رہتے حارث کے گھر والے کہ خبیب کس حال میں کیا کرتا ہے۔ اور جو روایات کا پس منظر پڑھتے ہیں تو معلوم ایسے ہوتا ہے کہ اس بندے کا کھانا بھی بند کر دیا گیا، اس بندے کا پینا بھی بند کر دیا گیا، کھانا پینا بند ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ پیارا صحابی خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بند کمرے میں زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ اب انہی کے گھرانے کی ایک عورت ہے جو آگے چل کے مسلمان بن کے یہ سارے واقعات اپنے خاندان والوں کو دیگر صحابہ کرام کے بیچ میں ذکر کرتی ہے، وہ بھی اس واقعے کی گواہی دیتی ہے، اور حدیث کے راوی سیدنا انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ گواہی دیتے ہیں۔ اب یہ خبیب بند کمرے میں زنجیروں سے بندھا ہوا، کھانا بھی بند ہے، پینا بھی بند ہے، لیکن وہ خاتون کہتی ہیں اچانک میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، یأکل من کتف عنب، یہ بندہ انگور کھا رہا ہے، نہ صرف کھا رہا بلکہ فی یدہ، انگوروں کا گچھا اس بندے کے ہاتھ میں ہے۔ فرماتی میں حیران ہوئی، انہو لموثق بالحدید، یہ بندہ تو سارا زنجیروں سے جھکلا ہوا، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، زنجیروں میں جھکلا ہوا۔ فرماتی ہیں اور تو اور معاملہ جب میں نے زیادہ غور کیا، وما بمکہ یومئذ، میں نے غور کیا مکہ میں تو انگور ہیں بھی نہیں، ایک طرف تو مکہ میں انگور نہیں اور دوسرا یہ کہ یہ بندہ زنجیروں میں بندھا ہوا۔ کہتی ہے کہ پھر ہی میرے ذہن میں بات آئی، وَإِنَّهُ لَرِزْقُ اللَّهِ تَعَالَى رَزَقَهُ اللَّهُ خُبَيْبًا، پھر میں نے سوچا کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے۔ آج مشرکین مکہ نے خبیب کے کھانے پینے کے معاملات کو بند کر دیا، وہیں قرآن گواہ ہے، زکریا علیہ السلام باہر جاتے ہیں، اللہ کا قرآن سورہ آل عمران
سیدنا زکریا علیہ السلام اپنی بھانجی سیدہ مریم سلام اللہ کو کمرے میں بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کافی دیر کے بعد جب زکریا علیہ السلام واپس آئے، زکریا علیہ السلام نے دروازہ کھولا، گھر میں سیدہ مریم موجود ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے زکریا علیہ السلام نے نظریں اٹھائیں، دیکھا مریم کے سامنے قسمہ قسم کے میوے پڑے ہوئے ہیں، جن میووں کا وجود خطے میں نہیں، علاقے میں نہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے مریم سلام اللہ سے زکریا نے سوال کیا، یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے چیزیں لائی ہیں، یہ کہاں سے چیزیں آئی ہیں، ان میووں کا، ان ثمرات کا، ان پھلوں کا تو علاقے میں کہیں وجود نظر نہیں آتا۔ سیدہ مریم سلام اللہ نے جواب دیا، فرماتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، اے میرے ماموں زکریا واقع خطے میں وجود نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں مجھ تک میرے اللہ نے پہنچائی ہے۔ اللہ کا قرآن گواہ ہے کہ سیدہ مریم سلام اللہ پر بغیر موسموں کے میوے پہنچا کرتے ہیں، لیکن اس طرف حدیث گواہ ہے محمد کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بند کمرے میں میوے پہنچ گئے۔ اب ان کی طرف سے کھانے پینے کے معاملات بند ہیں، یہ اوپر سے اہتمام ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر ایک دن آیا، مشرکین نے دعوت دلائی پورے مکے میں، حارث کے خاندان والوں نے ہم اپنا بدلہ چکانے جا رہے ہیں۔ محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب نے بدر میں ہمارے بڑے مارے گئے، آج ہم بدلہ چکا کے ان کے ساتھی خبیب کو قتل کریں گے، سولی پہ لٹکائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ پورے مکے میں اعلان ہوا، کافر ضرور تھے لیکن مکہ کے احترام سے بعض معاملات میں باخبر تھے۔ ایک دن مقرر کیا، جب وہ دن آیا تو انہوں نے جگہ مقرر کی، کیونکہ مکہ یہ تو حدود حرم ہے، مکہ کو حرم مشرکین بھی مانتے تھے کہ یہ حدود حرم ہے، یہاں پہ قتل و غارت جائز نہیں۔ انہوں نے جو دن مقرر کیا تھا اس دن حدیث میں آتا ہے کہ اعلان کیا کہ اس خبیب کو فلاں جگہ پر حرم سے باہر وہاں پہ قتل کریں گے، لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ خبیب کو لے کے جا رہے گے، زنجیروں میں جکڑا ہوا، اور کیوں لے کے جا رہے گے؟ تاکہ انہیں باہر جا کے حدود حرم سے باہر نکال کے قتل کریں۔ اب یہ بھی عجیب منظر ہوگا۔ اور ہم عید کی نماز کو عید کیوں بولتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ عید کو دو وجوہات پر عید بولا جاتا ہے، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ لفظ عید بولا جاتا ہے میلہ گاہ کو، جہاں پہ لوگوں کا بڑا ہجوم ہو، لوگوں کی بڑی تعداد ہو، تو ان لوگوں کے ہجوم کو عربی میں عید کہا گیا۔ اور دوسرا عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ عید کی معنی بار بار آنے والا دن، ایک سال میں دو بار، پھر دوسرے سال میں، پھر تیسرے سال میں۔ تو عید کی ایک معنی ہے کہ جہاں پہ مجمع ہو، جہاں پہ لوگ اکٹھے ہو۔ اب جس طرح ہم نماز عید پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کہ مجمع اکٹھے ہوتا ہے، بڑا عجیب عالم تھا کہ آج مکہ میں مجمع اکٹھے تھا صرف ایک بندے کی شہادت دیکھنے کے لیے، اور یہ بندے بھی بڑے دیکھو کمال کے۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے دکھ معاملات مسائل آتے ہیں، اللہ بھول جاتا ہے، پھر ہم صحیح اور غلط کی پرکھ اور معیار چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ جائز یا ناجائز، کئی ایسے ہمارے اندر معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، بلکہ ہم سب ہیں، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم کرے۔ تکلیف آتی ہے تو پھر حلال و حرام کا تمیز چھوڑ دیتے، اور یہ لوگ ہیں پاؤں میں پیر کڑیاں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، پورے مکہ کے لوگ گرد کھڑے ہیں کہ ان قریب اس بندے کو قتل کیا جائے گا، سب دیکھتے ہیں۔ لیکن مشرکین ایک سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں خبیب اگر کوئی تیری آخری خواہش ہو تو وہ بتا دو، وہ ہم تیری پوری کریں گے۔ لیکن صحابی کو سوچ، آخری ٹیم بھی فرمایا اگر میری خواہش پوری کرنا چاہتے ہو ضرونی فَأَرْكَعُ رَكْعَتَيْن، چھوڑو میں 2 رکعت نماز پڑھنا۔ حدیث میں آتا ہے ترکو، مشرکین نے چھوڑا، پڑھو نماز، پھر فَرَكَعَ رَكْعَتَيْن، 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟
فرماتے لولا انت سنونا النبی جزعن لطولتها، مکہ والو آج نماز پڑھنے میں بڑا مجھے سرور آ رہا تھا، آج بڑا مزہ آ رہا تھا کہ میرا رب جس کے سامنے رکوع سجود کر کے مجھے نماز پڑھنی تھی، اس رب کے لیے میں سب سے بڑی قیمتی جان، سب سے بڑی چیز اپنی جان نچھاور کرنے لگا ہوں۔ آج میرا دل تو ایسے کر رہا تھا کہ آج اور بنا بنا کے لمبی لمبی کر کے نماز پڑھوں، لیکن صرف اس وجہ سے میں نے نماز کو مختصر کیا۔ کہیں مکہ والو تم یہ نہ سمجھو کہ محمد کریم علیہ السلام کا صحابی موت کو دیکھ کے ڈر گیا، لمبی نماز شروع کر دی۔ تم غلط خیال کرتے، صرف اس وجہ سے میں نے نہیں کیا، وگرنہ آج مجھے نماز میں بڑا سرور آ رہا تھا، آج نماز میں مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ حدیث میں آتا ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، ان کلمات کے کہنے کے بعد اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، نظریں آسمانوں کی طرف اٹھ گئی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اللہم احصیہم عددا، اللہم احصیہم عددا، اللہم احصیہم عددا۔ اللہ آج خبیب پہ نظر کر، آج مکہ کی وادی میں تیرا خبیب تیری رضا کے لیے جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہے۔ معاملات تیرے سامنے ہیں میرے مولا، میری اس قربانی کو اپنے در پر قبول فرما۔ یہ کلمات کہنے کے بعد مشرکین کی طرف نظریں اٹھا کے فرماتے لست ابالی ان اقتل مسلمہ علی ای شک کان للہ مسرگی۔ مکہ والو اگر مارنا چاہتے ہو مار لو، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ جب میں اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور پیش کر چکا ہوں، اب اگر اس راستے میں مارا جاؤں مجھے کوئی غم نہیں، اللہ کے نام پر کٹ جانے کو میں سعادت جانتا ہوں۔ اب حدیث میں فَقَتَلَهُ ابن الحارث، حارث کے بیٹوں نے جو خرید کیا تھا بدلہ چکانے کے لیے، ان میں سے ایک آگے بڑھا اور سیدنا خبیب کو شہید کر دیتے۔